انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ اپنے اوپر کسی کو غلط بات نہ کہنے دیں، غلط بات پر کبھی خاموش نہ رہیں۔ سورج ڈوبنے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تو پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جانے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا۔ آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ ایک فقیر نے کہا، اب یہ اس سرحد کو چھوڑ کر دوسری سرحد کی طرف چلا گیا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ موت یہ نہیں تھی کہ اس کتے نے آنکھیں بند کر لیں اور یہ مر گیا۔ اس کی موت اس وقت واقع ہوئی تھی جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ اس کے قریب سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل اور دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں تو وہ آپ کی بات سے کبھی متفق نہیں ہوگی۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رائے رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ اگر گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے تم اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے یاد کیوں کروں۔ انسان اپنے صحیح راستے پر تبھی چل سکتا ہے جب وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ لے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں چڑھا دیتے ہیں۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہمیں چھوڑ نہ دے۔ جو شخص تم سے مطلب کے لیے دوستی رکھے، اس کی دوستی سے دور ہٹ جاؤ۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور قرآن ہماری روح پر کرتے ہیں۔ جس چھاؤں میں عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے، اور جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دردی کے ساتھ کچل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں۔
اس میں صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ بے حیائی سے اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مرد بھی بے حیائی سے بیزار رہتا ہے، عورت اگر حیادار ہو تو محفوظ رہتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ بندے کو ان کے حصول کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دو۔ خوشی تو تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو لوگ دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ خود کو ہی سدھار لیں، سنوار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہیں دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں، نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و باغ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت نہیں۔ انسانی ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، اور وہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، وہ مرتا نہیں ہے، گھوم پھر کر ایک روز آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہے، اور وہ اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں رہ سکتا۔ روم اٹلی میں میرا چالان ہوا، مصروفیت کے باعث فیس ٹائم پر ادا نہ کر سکا۔ کورٹ جانا پڑا، جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا۔ اس سے پہلے کہ میں بات پوری کرتا، جج نے کہا "A teacher is in court"۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چالان کینسل کر دیا۔ اس روز میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ لوگ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ زندگی کے چشمے میں اپنی گھاگھر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی گھاگھر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے ہیں۔ ہمیں ہماری انا جھکنے ہی نہیں دیتی۔ محبت کا پہلا قدم اٹھایا ہی اس وقت جاتا ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل
خود بخود حل کر دیتا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سارے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ باہر کی جتنے بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہمیشہ ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو یہ 5 کام چھوڑ دو۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹنا، بنا مطلب کے لوگوں کو مشورے دینا جب آپ سے مانگا نہ گیا ہو، وعدہ خلافی نہ کریں اور جھوٹ مت بولیں، اور شوخیاں مارنا چھوڑ دیں۔ بات بات پر یا بلا وجہ شوخیاں مارنے سے آپ کے وقار میں کمی آتی ہے۔ وہ دین اسلام کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس دین میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔